فتنہ گر قسط نمبر 1۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا 2 افراد کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت تھی۔ ان کے حوالے سے میرے ذہن میں پہلا خیال یہی ابھرا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ مرد کی عمر لگ بھگ 50 نظر آتی تھی۔ وہ وضع قطع لباس اور رکھ رکھاؤ سے آسودہ حال لگتا تھا۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 35 کے درمیان قائم کیا۔ وہ تیکھے نکوش کی مالک ایک خوبصورت اور دلکش عورت تھی، تاہم اس وقت وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتی تھی۔ مرد بھی خاصا سنجیدہ اور فکر مند تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام نواب علی ہے، مرد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور یہ فریدہ بی بی ہے۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، فریدہ کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ نواب علی کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا اور سمجھ گیا کہ نہ فریدہ کی بیٹی اس کی بیٹی ہے اور نہ فریدہ اس کی بیوی۔ جی، میں نے نواب علی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ وہ مزید بولا، لڑکی کا نام عابدہ ہے، لیکن عام طور پر اسے آبو کہا جاتا ہے۔ عمر یہی کوئی 23-24 سال رہی ہوگی۔ عابدہ عرف آبو کو کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آج صبح سے غائب ہے جناب، فریدہ نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ غائب کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا اور پوچھا۔ آپ تو عابدہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں، ایک ہی بات ہے جی، فریدہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ ایک بات نہیں ہے بی بی، میں نے زور دے کر کہا، اغوا الگ معاملہ ہے اور غائب ہو جانا دوسری بات۔ تھانے دار صاحب، نواب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، فریدہ دراصل ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا دال میں کچھ کالا ہے۔ دونوں کی بات بیان اور چہروں کے تاثرات میں وہ ربط ضبط نہیں نظر آتا تھا جو اس پریشان کن صورتحال کا خاصہ اور تقاضا ہونا چاہیے۔ گڑبڑ کا احساس ہوتے میں نے اپنی تسلی کے لیے قرید کا عمل شروع کر دیا۔ نواب صاحب، میں نے مرد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کا فریدہ سے کیا تعلق ہے؟ انسانیت کا تعلق ہے جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے فلسفہ بیان کرنے کو نہیں کہا نواب صاحب، میں نے قدرے سخت انداز میں کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت سے فریدہ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کا ان لوگوں سے کیا رشتہ ہے؟ سچ پوچھیں تو میری ان سے کوئی رشتہ داری وغیرہ تو نہیں ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ میری آمد کو انسانی ہمدردی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کا شوہر کسی زمانے میں ہماری دکان پر کام کرتا تھا، پھر محلے داری بھی ہے، لہٰذا میں ایک نیک کام سمجھتے ہوئے فریدہ کے ساتھ آ گیا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات اس نے جس تفصیل سے بیان کی تھی، اسے پتہ چلتا تھا کہ اگر اسے کسی بڑی بات کو بیان کرنے کا موقع دیا جاتا تو پھر آج کا دن پار تھا۔ یہ تفصیل جان کر پہلے میں نے نواب علی کو نپٹانا ضروری سمجھا اور پوچھا، آپ کو کس چیز کی دکان ہے؟ آڑت کی جناب، اس نے جواب دیا۔ ادھر سبز منڈی میں پھل اور سبزی کا میرا خاصا وسیع کاروبار ہے، خان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مرچنٹ کے نام سے۔ کسی زمانے میں فریدہ کا شوہر یعقوب ہمارے پاس پلے داری کا کام کرتا تھا۔ فروٹ اور سبزی کے ٹوکے اور آلو پیاز کی بوریاں وغیرہ اٹھانا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ تھا کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب اب اس دنیا میں باقی نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار جی، فریدہ جلدی سے بولی، یعقوب زندہ ہے اور گھر میں موجود ہے۔ پھر میں نے نواب علی کی طرف دیکھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو بتایا ہے کہ فریدہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے آپ اس کے ساتھ آئے ہیں، کیا آپ یعقوب کو مرد نہیں سمجھتے؟ وہ بات در حقیقت یہ ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، فریدہ کا گھر پچھلے 3 سال سے معذوری کی زندگی گزارا ہے۔ 3 سال پہلے اس پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو کر رہ گیا اور نظر پر بھی برا اثر پڑا ہے، سمجھیں کہ وہ 4 پائی سے لگ گیا ہے۔ فریدہ بیچاری پچھلے 3 سال سے اس کی خدمت کر رہی ہے۔ نواب کی وضاحت سے قدرے مطمئن ہونے کے بعد میں نے روئے سخن فریدہ کی جانب موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو تمہاری بیٹی عابدہ کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس نے فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ موسم سرما کے دن تھے اور اس وقت صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے تھے۔ فریدہ کا بیان تھا کہ عابدہ کو آج ہی صبح اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا یہ واقعہ بھی تازہ ہی تھا۔ میں نے تصدیق کی خاطر پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا، صبح کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ جواب دینے سے پہلے فریدہ نے متذبذب انداز میں نواب علی کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، کوئی 7 ساڑھے 7 بجے جناب۔ میں نے سوال کیا، عابدہ کو کہاں سے اغوا کیا گیا ہے؟ محلے کے مین بازار میں سے۔ اوہ، میں نے چونکنے کے انداز میں فریدہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے اس واقعے کے کئی لوگ گواہ ہوں گے، یعنی عینی شاہد؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ گڑبڑا گئی۔ کیا پتہ نہیں؟ میں نے تیز آواز میں کہا، تمہاری بیٹی محلے کے بازار سے اغوا کی گئی ہے
تو اس واقعے کو 4-6 لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میں نے تو آبدہ کو صبح صبح دودھ لانے کے لیے مین بازار کی دکان پر بھیجا تھا، اسے 10 منٹ میں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب وہ واپس نہیں آئی تو مجھے تشویش ہوئی، میں گھر سے نکلی اور اللہ دیتا دودھ فروش کی دکان پر پہنچ گئی۔ اللہ دیتا سے میں نے آبوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ محلے کے جس گھر میں اس کے جانے کے امکانات تھے میں نے وہاں جا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی آواز روند گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب ہر طرف سے ناکامی دیکھنے کو ملی تو میں سیدھی نواب صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور یہی مشورہ دیا کہ اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ پھر ہم آپ کے پاس آ گئے۔ بہت اچھا کیا آپ لوگ میرے پاس آ گئے۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ معاملہ مجھے خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں جی؟ فریدہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا ہے۔ کیا الجھن ہے اس معاملے میں؟ سب سے بڑی الجھن تو یہ ہے کہ فریدہ بی بی، تم اس بات پر اصرار کر رہی ہو کہ تمہاری بیٹی آبدہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہ تو تم نے اغوا کنندگان کو دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسا عینی شاہد موجود ہے۔ پھر بھی میں کیسے معلوم کہ آبدہ کو واقعی اغوا کیا گیا ہے؟ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے یا یوں ہی ہوا میں لٹھ گھما رہی ہو؟ جی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری بچی کو اغوا کیا گیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بی بی، یہ تھانہ ہے اور اس کے بعد کچہری کا نمبر آتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا، ان دونوں جگہوں پر قانون کی کتابوں کے مطابق معاملات نپٹائے جاتے ہیں اور قانون ہر بات کے لیے واضح دلیل اور ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ آبدہ والے معاملے نے تو فریدہ کی مت ماری ہے جناب، نواب علی نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر براہ راست وہ اپنی ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فریدہ، تھانے دار صاحب کو نواز کے بارے میں بتاؤ نا۔ نواز یہ کون ہے؟ میں نے چونک کر نواز کی طرف دیکھا۔ جواب فریدہ نے دیا، تھانے دار جی، اسی لفنگے نواز نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ میں نواجہ کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی تھی، لیکن پریشانی میں دماغ نے گڑبڑ کر دی اور اب میرے دماغ میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے زومینی نظر سے یکے بعد دیگرے ان دونوں کو دیکھا، پھر نواب علی سے پوچھا، نواب صاحب، یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ کوئی چکر نہیں جناب، وہ بات بناتے ہوئے بولا، فریدہ بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی ہے، اس لیے اس کی باتوں میں ربط نہیں۔ آپ تو بوکھلائے ہوئے نہیں ہیں نا؟ میں نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جو بھی حقیقت ہے وہ آپ ہی بیان کر دیں، قسطوں میں لکمے دے کر اگر آپ اپنے معاملات کو سلجھا رہے ہیں۔ میں نے آخری جملے میں بھی طنز شامل کیا۔ جناب، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ فریدہ خود اپنی زبان سے کچھ بتائے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی گھبراہٹ کا سبب آپ ہیں۔ جی کیا مطلب؟ وہ بدکنے والے انداز میں مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ میں نے جو محسوس کیا تھا وہ بے دھڑک کہہ دیا۔ ہر سوال کا جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، جیسے بولنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہی ہو۔ یوں لگتا ہے یہ اپنی مرضی سے یہاں نہ آئی ہو، بلکہ آپ اسے زبردستی پکڑ کر تھانے لے آئے ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ گڑبڑا گیا۔ یہ بات کیسی بھی ہو، میں نے رکھائی سے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں، میں تنہائی میں فریدہ کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ اگر اس دوران میں آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں بلا تکلف آپ کو اندر بلا لوں گا۔ میرا انداز اتنا دو ٹوک اور واضح تھا کہ وہ اپنے وہاں سے رکنے کے لیے کوئی تجویز پیش نہ کر سکا۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس سلسلے میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ اٹھا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو فریدہ بی بی، میں نے نواب علی کے جانے کے بعد آبدہ کی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہارے بیان کے مطابق آبدہ صبح دودھ لینے کے لیے دکان پر گئی اور پھر واپس نہیں آئی؟ جہاں تک ممکن تھا تم نے اسے ڈھونڈ لیا، لیکن کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں، اور اب تمہارا دعویٰ ہے کہ نواز نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ نواز ہے کون؟ وہ کمینہ ہمارا پڑوسی ہے تھانے دار جی، اس نے انکشاف نے مجھے چونکا دیا۔ اور میں نے پوچھا، فریدہ، تمہارا شک اپنے پڑوسی نواز کی طرف ہی کیوں جا رہا ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جناب، وہ جذبز بوتے ہوئے بولی، وہ شیطان میری معصوم بچی پر بری نظر ڈالتا تھا۔ بری نظر کیا مطلب؟ وہ ہر اس موقع پر آبدہ کو حریصانہ نگاہ سے دیکھتا تھا جب بھی وہ اسے نظر آ جاتی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس کی ان گھٹیا حرکتوں سے سخت پریشان تھی۔ بلی دھیرے دھیرے تھیلے سے باہر آنے لگی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، وہ آبدہ کو صرف بری نظر سے دیکھتا ہی تھا یا زبان سے بھی کچھ کہتا تھا؟ وہ بدبخت کہتا تھا کہ اسے آبدہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، خام خواہ میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تم نے اس کی حرکتوں کے جواب میں کیا کارروائی کی؟ میں نے پہلے تو اس مردود کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری آبوں کا پیچھا چھوڑ دے، اور وہ ایک آہ بھرتے ہوئے بولی، جب لاڈ پیار کی زبان اسی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا، لیکن مجال ہے کہ اس ڈھیٹ پر ذرا بھی اثر ہوا ہو۔ تانگ آ کر میں نے اس کی ماں کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو پھر گھر والوں نے اس کی خوب کھنچائی کی ہوگی، میں نے کہا۔
کوئی نہیں، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ میں اس کے گھر میں ہے کون جو اس کو لتاڑے گا؟ آج آ کے صرف ایک ہی ماں ہے، اور ماں کی نظر میں تو نواجے جیسا شریف اور بھلا مانس لڑکا روئے زمین پہ کوئی موجود ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس منحوس نے میری شکایت کے جواب میں کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں پتہ تھا، لہٰذا میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں جی، وہ بڑے جوش سے بولی۔ ان لمحات میں لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اور اس کے اس انداز سے میں کھٹک گیا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کی غرض سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس بے غیرت عورت نے مجھ سے کہا کہ اگر نواجہ میری آبو کو پسند کرتا ہے تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے اس کم ظرف نے کتنی ہلکی بات کی تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے فریدہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، اسے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی، لڑکی والے بڑی نازک پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس بد دماغ کے سامنے اپنے سامنے کوئی بیٹی ہوتی تو اسے ان نزاکتوں کا احساس ہوتا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، میں بیٹی کی ماں ہوں نا، مجھے لاکھ انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں جی، اس معاملے میں تو میں تمہاری ہی حمایت کروں گا فریدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے نواز کی ماں سے جو بھی کہا ٹھیک ہی کہا، لیکن میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے فریدہ کو دیکھا اور کہا، کیا نواز کے اندر کوئی بہت بڑی خرابی ہے جو تم نے اس کے بارے میں غور کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں جی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، جتنی بھی ہیں سب بتا دو۔ وہ شکل صورت کا بس ایویں سا ہے اور اوپر سے کالا مستنڈا۔ وہ ناگواری سے بولی، میری آبو ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے، گوری چٹی اور حسین و جمیل۔ چودھویں کا چاند بھی اس کے سامنے شرماتا ہے۔ میں اپنی مکھن ملائی جیسی بیٹی اس کالے کوے کے پلے تو نہیں باندھ سکتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، پھر بات مکمل کرتے بولی، وہ نامراد مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اور تمہاری بیٹی آبو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر بولی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ کیا آبو بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرتی ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آبو تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن یہ شیطان ہاتھ دھو کر میری پھول جیسی بچی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اسے اغوا کر کے ہی رہا۔ تھانے دار جی، آپ اس کافر کو جلدی سے تلاش کر کے میری بیٹی کو بازیاب کروائیں۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی، اس نیکی کا اجر اللہ آپ کو دے گا۔ اس کی تان گھوم پھر کر اسی بات پر ٹوٹتی تھی کہ نواز عرف نواجہ نے اس کی بیٹی آبدہ کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ اس کا بغض اور نفرت تھی، وہ جو اپنے دل میں نواز کے لیے رکھتی تھی، ورنہ اب تک کی گفتگو سے میں نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ نواز آبدہ کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کا خواہشمند تھا۔ ممکن ہے کہ آبدہ کی بھی یہی تمنا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نواز سے شادی کا ارادہ نہ رکھتی ہو، لیکن یہ بات طے تھی کہ فریدہ نواز سے شدید ترین نفرت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر وہ آبدہ کی شادی نواز سے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی تناظر میں نے اس سے ایک اہم سوال کیا، فریدہ بی بی، نواز تمہاری بیٹے پر بری نظر ڈالتا تھا، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے شادی کی باتیں کرتا تھا، کیا صرف یہی وجہ کی بنا پر تم کہہ رہی ہو کہ اس نے آبدہ کو اغوا کر لیا ہے، یا اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ یہ باتیں تو اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہیں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، لیکن میں جس وجہ سے زیادہ شک کر رہی ہوں وہ نواز کی خطرناک دھمکی ہے جناب۔ خطرناک دھمکی؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ رازدانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے نواز کی ماں سے نواجہ کی حرکتوں کی جو شکایت کی تھی نا، اس سے وہ بہت ناچا تھا جیسے اس کے تن بدن میں مرچیں لگی ہوں۔ وہ کل اتوار کو مجھ سے ملا اور خوفناک سرخ آنکھیں نکال کر بولا، چاچی فریدہ، میری ماں سے شکایت کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں تو آبو کی جان چھوڑنے والا نہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو مجھے مجبوراً انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ رکی، پھر فریادی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میں نواجہ پر شک نہ کروں تو اور کس پر کروں؟ کل دن میں اس نے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دی اور آج صبح ہی آبو غائب ہوگی۔ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اس بدبخت نے میری آبو کو اغوا کر لیا ہے۔ میں بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فریدہ کے موقف میں اب جا کر تھوڑا وزن پیدا ہوا تھا۔ وہ ملتجیانہ انداز میں امداد طلب نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھمبیر لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نواز کے گھر سے بھی آبدہ کا پتہ کیا؟ جہاں میں نے پورے محلے میں آبو کو ڈھونڈا ہے وہیں نواجہ کے گھر کو بھی چیک کیا ہے جناب۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، وہ وہاں بھی نہیں ملی، چاروں طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی آپ کے پاس آئی ہوں جی۔ نواز تمہاری بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی آج صبح ہی سے غائب ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، اس کی ماں کیا بتاتی ہے؟ آسیہ کا کہنا کہ وہ آج صبح ہی گجرانوالہ گیا ہے، فریدہ نے بتایا۔ 10 سال پہلے نواز کے باپ رفیق اور رفیقہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ گجرانوالہ وہ کیا کرنے گیا ہے؟ میں نے فریدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آسیہ نے اس بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا،
ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کی ایک معروف تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ حافظ آباد گجرانوالہ سے زیادہ دور نہیں، بمشکل آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ یہ بڑا زرخیز اور زرعی علاقہ ہے۔ فریدہ، آسیہ اور نواب علی حافظ آباد کی منظور کالونی میں رہتے تھے۔ یہ محلہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ یہ سارا علاقہ نیم دیہاتی یا نیم شہری سمجھ لیں۔ فریدہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب نواجہ گجرانوالہ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد انکشاف انگیز لہجے میں بولی، ایک ہفتہ چھوڑ کر یعنی 15 دن کے بعد وہ ایک دن کی چھٹی لے کر گھر آتا ہے، یعنی ہفتے کو رات کو وہ یہاں پہنچتا ہے اور سوموار کی صبح واپس گجرانوالہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک مہینے میں حافظ آباد کے 2 چکر لگاتا ہے اور باقی کے دن میں نے سوالیہ انداز میں فریدہ کو دیکھا۔ باقی کے دن وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، وہ ادھر ہی کسی کرائے کے کوارٹر میں گزارتا ہے۔ اس روز بھی سوموار تھا اور جنوری کی 15 تاریخ۔ اس کا مطلب تھا کہ نواز ہفتہ کی رات یعنی 13 جنوری کو منظور کالونی پہنچا تھا۔ اس نے 14 جنوری اتوار کا دن اپنے گھر میں گزارا اور آج صبح 15 جنوری کو واپس چلا گیا۔ اس حساب کی روح سے وہ اس سے پہلے دسمبر کے آخری دنوں میں چھٹی پر آیا ہوگا اور آئندہ اس کی آمد 27 جنوری کو متوقع تھی، مگر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی آمد کا انتظار میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے تسلی بھرے لہجے میں فریدہ سے کہا، بی بی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی نواز کی ماں سے کڑی پوچھ گچھ کرتا ہوں، اس کے بعد بذات خود گجرانوالہ جا کر نواز کو بھی چیک کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کروا لوں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، یہاں منظور کالونی میں تو تم نے ابو کو ہر جگہ تلاش کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہ کہیں جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب منظور کالونی سے باہر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر؟ نہیں جی، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولی۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تو منظور کالونی کے اندر ہے نہ ہی باہر کسی اور علاقے میں۔ یہ جو نواب صاحب تمہارے ساتھ آئے ہیں، میں نے اپنے کمرے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ خاصے ہمدرد اور خدا ترس لگتے ہیں، ورنہ آج کل کون کسی خاطر تکلیف اٹھاتا ہے؟ ایک لمحہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا، نواب صاحب واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں،